آئمہ کے کردار میں تناقض و تضاد نہیں ہے، ادوار کے تقاضے الگ ہیں. نہیں پہنچا سکا یہ جملہ. آئمہ کے کردار میں کنٹرڈکشن نہیں ہے بلکہ ادوار کے تقاضے الگ الگ تھے. امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی، اللہم صلی علی محمد وعلی. امام حسین علیہ السلام نے تلوار اٹھائی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی شہر میں ایک ہی یعنی کہہ لیں دور میں کہ ایک آدمی کہے میں امام حسن کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں، دوسرا کہے میں امام حسین کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں. یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو دیکھنا ہوگا میرا دور کس امام کے دور سے مل رہا. اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ امام حسین علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی صلح کرتے، اور اگر امام حسین علیہ السلام کی جگہ پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی جنگ کرتے. دیکھیں جملے معصوم علیہ السلام کے بڑے واضح ہیں، امام حسین علیہ السلام کے. دیکھیں ائمہ علیہ السلام خود سے جنگ پہ نہیں گئے، مولا کائنات کی رسول خدا کی حالات اور تھے، لیکن دیگر ائمہ نے جنگ نہیں کی. تو امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں الدعی ابن الدعی رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ، کہ الدعی، اب یہ مولا کے جملے ہیں کہ بڑے مولا نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کہ اب قبلہ کعبہ موجود ہے، ان کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں اپنے انداز سے. میں نے خود ڈکشنری اٹھا کے دیکھی، جس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جس کی ولدیت کا خانہ خالی ہوتا ہے اسے دعی کہتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ الدعی ابن الدعی، یزید کا نام نہیں لیا، کہا یہ یزید جس کے باپ کا پتہ نہیں، اور بیٹا بھی ایسے کا ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں تھا. یہ مولا کے. پھر فرماتے ہیں رکزنی بین اثنتین، میرے سامنے اس نے سارے راستے بند کر دیے، صرف دو راستے ہیں، بین السلۃ والذلہ، یا تلوار اٹھاؤں یا پھر ذلت کی زندگی بسر کروں. پھر مولا خود ہی جواب دیتے ہیں ہے ہاتھ من الذلہ. مولا فرماتے ہیں ذلت ہم سے بہت دور ہے، تلوار اٹھاؤں گا ذلت کی زندگی بسر نہیں کروں گا. تو مولا فرماتے ہیں کہ یعنی میرے لیے اور کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے میں نے تلوار اٹھائی ہے. جب اس نے مجھے کہہ دیا آپ بیعت کیجئے، یہ اپنے گردن میں طوق ڈالیے میری بیعت کا، یا پھر تلوار اٹھائیے، تو پھر مولانا کا تلوار اٹھاؤں. عزیزان گرامی، خود چوتھے امام علیہ السلام جب دربار یزید کے اندر آئے تو اس نے کہا کہ تمہارے بابا کو، تمہارے بھائیوں کو، تمہارے خاندان کے افراد کو میں نے سب کو مار دیا. یعنی میں کہہ رہا ہوں شہید کر دیا، لیکن اس نے کہا مار دیا. تو میرے سامنے یہاں خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. مولا نے کہا تو مجھے اتحدثنی بالموت، کیا تو مجھے موت سے ڈرا رہا؟ القتل لنا عادہ، ہمارے لیے مر جانا عادت ہے. تو مجھے موت سے مت ڈرا. میرا غلط تو نہیں کر رہا حضرات کو کہ مجھے موت سے مت ڈرا. ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم جو خون ہماری رگوں کے اندر ہے ہمیں خوف اور ڈر کا پتہ ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی، چوتھے امام کے الفاظ کو دیکھ لیجئے. یہ جو جملے ہمارے مصاحب سے میرے سے بھی سنے ہوں گے آپ نے، میں بھی آخر میں بھی شاید پڑھوں گا، اور دوسروں سے بھی سنے ہوں گے، خود پڑھے بھی ہوں گے کتابوں کے اندر، کہ بیویوں کو قیدی بنایا گیا، تازیانے مارے گئے، ان پہ ظلم کیا گیا. کبھی تصور کیا کہ بیویوں پہ اتنا ظلم کیوں کیا گیا؟ عزیزان گرامی، کیونکہ بیویاں خاموش نہیں رہتی تھیں، وہ ظالم کو ظالم فرماتی تھی. بی بی بار بار فرماتی تھی یہ ظالم ہے، یہ قاتل ہے. جب وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی تھی، آپ نے دیکھا آج پاکستان کے حالات، دنیا بھر کے حالات، تمام افراد خاموش ہو جاتے ہیں، بولنے والوں کو سزا ملتی ہے. بیویوں کو سزا اس لیے مل رہی تھی وہ علی کی بیٹیاں تھیں، خاموش نہیں بیٹھتی تھی، کہتی تھی ظالم کو ظالم کہیں گے. یہاں تک کہ باقاعدہ کہتی تو قاتل ہے، تو ظالم ہے. عبید اللہ ابن زیاد کو کہا، جب اس نے کہا نا کہ بھئی آپ یہ مت کہیے، بی بی نے کہا نہیں، میرے بھائی کے قاتل پہ لعنت. عزیزان گرامی، یہ جو دور ہے، اب بہت سے افراد، میں تھوڑا سا تجزیہ بھی انہوں نے کیونکہ کہہ دیا تو میں پیش کر رہا ہوں، اپنے حساب سے پیش کروں گا، سن لیجئے گا. میرے جو محترم حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان کو بھی سب کو ہے کہ تھوڑا سا میرے تجزیے پہ غور کیجئے گا کہ اس پہ میرا تجزیہ کیا ہے، شاید آپ کے دل کو لگے. عزیزان گرامی، جناب موسیٰ علیہ السلام سے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے 3 نام لیے ہیں، فرعون، حامان، قارون.
ذہنوں میں ہے؟ اِنَّا ارسل، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، فرعون، حامان، قارون، یہ 3 نام نہیں ہیں، یہ 3 کردار ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، ان سب کو سلام ہے۔ یہ 3 کردار ہیں جن کی طرف جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ رسول خدا نے بھی فرمایا نا، قرآن کریم میں سب سے زیادہ تذکرہ رسول خدا کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ تذکرہ پایا جاتا ہے قرآن کریم میں۔ کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی ہو۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، میرے بزرگ جو پہنچ گئے نا سلام ہے۔ اگر وہ کسی بل میں بھی زمین میں گھسے نا، چونٹیوں کا بل ہوتا ہے نا، ایک سوراخ ہوتا ہے، کہا اگر کیڑوں کا، چونٹیوں کا یا حشرات الارض کا زمین میں بل ہوگا، زمین کے اندر ایک سوراخ ہوگا، اگر وہ وہاں گئے تھے تو تم بھی وہاں جاؤ گے۔ یہ الفاظ ہے نا رسول خدا کے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل جس سے گزرے تم بھی اس سے گزرو گے۔ اور پیغمبر کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مجھے پیغمبر کو جناب موسیٰ سے نسبت، ان کے بھائی کو جناب ہارون سے، اور امت کی وہی بنی اسرائیل والی ساری کی ساری چیزوں سے گزریں گی۔ اگر ذہنوں میں ہو، جناب موسیٰ کے بعد بھی ان کی امت نے جناب ہارون کو نہیں مانا تھا، نہیں ہے مجمع؟ جناب ہارون کی آیت قرآن میں موجود ہے، آپ نے فرمایا اِنَّ قَوْمِ اسْتَضْعَفُونِی یا ابْنَ عَمّ، اے میرے ماں جائے، آپ کے ماننے والوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرا ساتھ نہیں دیا، سامری کے پیچھے چل دیے۔ مولا امیر نے بھی اسی آیت کی تلاوت کی ہے سرور کائنات کے مرقد مطہر کے اوپر، کہا یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جب امت ہارون کو چھوڑ کے سامری کے پیچھے چل دے تو گمراہ ہو جاتی ہیں۔ یہ سخت میرے الفاظ برداشت کر لیں گے؟ تو عزیزان گرامی کیا ہوا؟ جناب امیر علیہ السلام کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور سامری، تو اب عزیزان گرامی اب یہ حالات وہی ہیں۔ 3 کردار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، میں یقین مانے کہ میرا گلا اور سینہ جو ہے مجھے اذیت دے رہا ہے۔ 3 کردار، فرعون، حامان، قارون۔ آپ نے شاید سنا ہو، میرا تجزیہ سن لیجئے۔ فرعون حکمران تھا، توجہ جو پہنچ رہے ہیں تھوڑا سا تجزیہ سن لیجئے گا۔ فرعون حکمران، حامان ملا تھا، پریسٹ تھا، مبلغ تھا، قارون بزنس مین تھا، قارون کا خزانہ، توجہ، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ تو اب جناب موسیٰ کو 3 گروہوں کی طرف بھیجا گیا، کرپٹ حکمران، کرپٹ ملا اور کرپٹ بزنس مین، تاجر، سرمایہ دار کہتے ہیں اردو کے اندر۔ تو اب تیسرا کردار ہے کرپٹ سرمایہ دار۔ رسول خدا کو بھی 3 طبقات کی طرف بھیجا گیا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں جو پہنچ رہے ہیں، انہیں سلام ہے۔ تو اب عزیزان کرام، حکمران جب کرپٹ ہو جاتا، رعایا پہ رحم نہیں کرتا، ملا سب سے جو کرپٹ، بدترین، چھٹے امام فرماتے ہیں اصول کافی کی روایت، ایک نہیں ہے متعدد ہے، جب کعبہ موجود ہے ان کے سامنے موجود پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ فاسد و فاسق اگر برا بن جائے، جو سب سے برا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فاسد مولوی، اگر وہ کرپٹ ہو جائے۔ میں نے تو نام بھی نہیں لیا، آپ لوگ پریشان ہو گئے، نہ میں نے کوئی ڈیزل نہ کوئی کچھ بھی نہیں کہا میں نے۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا بھئی، جو لوگ اگر توجہ کریں گے تو میرا اس میں بہت، میرا اپنا تجزیہ ہے، میری اپنی محنت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب ایک کرپٹ حکمران فرعون بن جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا اس میں فرعونیت چھائی ہوئی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ کا عہدہ آپ کو محمد و آل محمد سے قریب کرے تو عہدہ اچھا ہے، اور اگر دور کر دے تو برا، اپنے لوگوں کے کام آیا جائے۔ اور اگر آپ پیغمبر ہی کی حکومت میں عہدہ لیں اور نیت یہ ہو کہ جیبیں بھر لوں گا،
تو پیغمبر کی حکومت میں بھی عہدہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. عزیزان کرام یہ ہمارا فریضہ ہے, جب بھی اگر اپنا مومن ہوتا ہے اس کا ساتھ دینا, کسی بھی مقام پہ اس کا ساتھ دینا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے. تو جملے پیش کر رہا ہوں, حکمران کرپٹ. دوسرا, جب ایک ملا کرپٹ ہو جاتا ہے کسی بھی, کیا کیا تھا یہودیوں نے, اتنی کرپشن پھیلائی کہ جناب عیسیٰ اللہ نے بھیج دیے کہ ماں معجزات دکھا رہی ہے بچپنے سے. ہے ذہنوں میں کہ جو بھی جاتا تھا بیت المقدس میں, ان سب کے ذہنوں میں تھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے لیے ہاتھ بلند کر دے اسے شفا مل جاتی ہے. خواتین اپنے بچوں کو لے کے جاتی, ہاتھ مس کر دو, جناب مریم ہاتھ لگاتی شفا مل جاتی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں اپنے بچے کو لا نہیں سکی, میرا بچہ بیمار ہے, کچھ دے دیجئے, کہ پانی پہ میں نے پڑھ دیا پلا دینا. او مسلمانوں, مریم معجزہ دکھائے تو مان لیتے ہو, فخر مریم فاطمہ الزہرا معجزہ دکھائے تو کیوں نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. عزیزان کرام اب یہ تاریخ ہے کہ اب یہ جناب مریم صلی اللہ علیہ کے معجزات مشہور تھے کہ کتنے انہوں نے, اور کیا کیا جب وہ جناب عیسیٰ کو لے کے آئیں تو ماننے کے انکار کر دیا کہ نہیں, یا اخت ہارون, ہے ہارون کی بہن, کہاں سے بچہ لے آئی ہو, ماں کھانا اموں کے بقیہ, تمہاری ماں تو بغاوت کار نہیں تھی, تم نے کہا. عزیزان گرامی تو جناب مریم نے اشارت الیہ قرآن کی آیت ہے, اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف. مجھ سے مت پوچھو بچہ کہاں سے ہے, بچے سے پوچھو. کیف نکلم من کان فی مہد صبی, ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو کہ حوارے میں ہے. جناب عیسیٰ نے ایک مرتبہ 2 ہفتے کے جناب عیسیٰ نے کلام کیا, انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے نبی بنا کے بھیجا ہے, جہاں رہوں گا بابرکت رہوں گا. عیسیٰ کے حوارے میں بولیں تو مسلمان مان لے, اور اگر علی آغوش رسالت میں کلام کرے میں اسی محبت سے چلتے رہیے گا. عزیزان گرامی یہ دوسرا جو تھا, کیا کیا, سارے یہودیوں کو جناب مریم جناب عیسیٰ کے خلاف کس نے تیار کیا؟ ملا نے. اہل بیت علیہ السلام کے خلاف, ائمہ اہل بیت علیہ السلام کس نے تیار کیا؟ تینوں طبقات میں, حکمران نے بھی, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے, حکمران نے بھی, ملاؤں نے بھی, اور تیسرا سرمایہ دار, یا کہہ لیں غنی کہتے ہیں نا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, کچھ لوگ جب تک, مجھے بھی پاکستان جانا بھی ہے حالانکہ, پتہ نہیں کس بات کا انتظار کر رہے ہیں. عزیزان گرامی اب 3 طبقات کی طرف جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا, انہی 3 طبقات کی طرف جناب رسول خدا کو بھیجا گیا. مولا کائنات کا بھی مقابلہ 3 ہی سے تھا. عزیزان گرامی اب یہ پورا سلسلہ ایک نظام تھا جس کے مقابلہ تھا. اب ہر دور کے اندر یاد رکھیے گا, اگر ہمارا خود حکمران طبقہ کرپٹ نہ ہو تو کبھی بھی ظلم نہیں ہوتا, اور اگر ظالم ہو, حکمران جو ہے وہ فاسق ہے, ظالم ہے, سرمایہ دار ظالم ہے, توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو, تو اس سارے کے سارے حکمرانوں کے خلاف نظام کو, اور ان تمام کے تمام سرمایہ داروں کے خلاف نظام کو ایک عالم ہوتا ہے جو پہنچ گئے ہیں. عالم ہے جو وعدہ کرتا ہے, لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے, رہنمائی کرتا. اور اگر عالم لوری سنا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, آپ پہنچ رہے ہیں جو انہیں سلام ہے. خدا نہ کرے کہ عالم لوری سنا کے پوری کی پوری امت کو سلا دے. عزیزان گرامی فلسطین میں ظلم ہو رہا ہو, اور ساری دنیا کے جتنے بھی, یعنی وہ کیا کریں کہ لوری ایسی سنائیں کہ کچھ نہیں ہو رہا. ایک جملہ کہوں گا بہت سخت ہے, بہت معذرت کے ساتھ, یہ آپ نے دیا موضوع, انہیں بعد میں پکڑ لیجئے. یہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے موضوع دیا, اب دیکھیں موضوع آپ دیں گے, میں اپنے حساب سے پڑھوں گا. عزیزان گرامی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام قیام کیا یزید کے خلاف. کیا اس نے کیا کہا, آپ میری بیعت کیجئے. آپ نے فرمایا اذا بلعت الامت برائم مثل یزید, اگر امت کی پیشوائی, رہبری, امامت یزید جیسا آدمی کرنے لگے, فعلی الاسلام السلام, تو سب سے پہلے اسلام کو خدا حافظ میں کہوں گا.
I will be the first one to say farewell to Islam. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. اگر اسلام کے پیشوا یزید ہوں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, فعلی الاسلام السلام, خدا حافظ, گڈ بائے ٹو اسلام. ایسے اسلام کو میں نہیں مانوں گا جہاں پہ پیشوا یزید. امام حسین نے منع کر دیا. اب یہ آپ کے قبلہ کعبہ موجود ہیں, ابو العلا مودودی صاحب کا بڑا مشہور جملہ ہے, آج کل پاکستان کے سوشل میڈیا پہ دوبارہ چل رہا ہے, کہ خلافت ملوکیت میں آپ کے ذہن میں ہوگا. جملہ لکھا تھا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ ساری امت نے جب بیعت کر لی تھی یزید کی, پہنچ گئے. سید ابو العلا مودودی نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ جب سوال یہ نہیں ہے جب ساری امت نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو پھر حسین ابن علی نے کیوں نہیں کی بیعت. وہ کہتے ہیں سوال یہ ہے جب حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی. اب غور فرمائے جانے کرام بھائی, توجہ, سارے مجمع کی توجہ. قبلہ میں نتیجہ دوں گا, مجھے آپ کی دعا چاہیے. عزیزان گرامی, ابو العلا مودودی کہتے ہیں جب سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے جب حسین ابن علی علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی تو پھر امت نے کیوں بیعت کر لی. تو پھر مودودی صاحب مسئلہ یہاں رکتا نہیں, پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے اگر علی جیسوں نے بیعت نہیں کی, علی جیسے کون؟ علی جیسے مولا حسن, علی خود مولا علی, خود مولا حسن, توجہ, مولا حسین, مولا سجاد, مولا رضا. بھئی مولا جیسے تو مولا کے بیٹے ہی ہیں, معصوم ہیں. توجہ, جب معصومین نے کسی کی بیعت نہیں کی تو سوال یہ نہیں ہوتا جب امت نے کر لی تو یہ بیعت کیوں نہیں کرتے. سوال یہ پیدا ہوتا جب یہ معصوم بیعت نہیں کر رہے. میری بات پہنچ رہی؟ تو عزیزان گرامی, مولا حسین علیہ السلام نے فرما دیا میں بیعت نہیں کروں گا. مثلی لا یبایع مثلی, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیا فرمایا آپ نے؟ نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. توجہ, جو پہنچ گئے انہیں سلام. مولا حسین علیہ السلام نے نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں. اگر آپ کہتے تھے نا حسین نہیں کر سکتا, اس کا مطلب ہے دوسرے امام کر سکتے ہیں. آپ نے کہا نہیں, مثلی, مجھ جیسا اس جیسے کی, مجھ جیسے میرے بابا علی, مجھ جیسا میرا بھائی حسن, مجھ جیسا میرا بیٹا رضا, معصوم امام کا بھی اس جیسے کی. ناموں کی بحث ہی نہیں ہے, کردار کی بحث ہے.